اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ استاد جی ہماری یہ 35ویں مجلس ہے۔ اس میں سوال یہ ہے آپ کی خدمت میں کہ کوئی شخص غیر مسلم ہے، اس کو ہم اس وقت مسلمان کرتے ہیں تو اس کو کلمہ پڑھاتے ہیں، تو آیا کوئی لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کی توبہ قبول نہیں ہے، مطلب ان کو کلمہ پڑھانے کے ساتھ کچھ اور معاملات بھی کرنے پڑیں گے، ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی، اس بارے میں تھوڑی سی وضاحت فرما دیں جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ شکریہ جناب، یہ بڑا اہم سوال ہے، اور میں نے کچھ فتاوے دیکھے ہیں آج کے اس دور کے کہ جس میں یہ فرق نہیں کیا جاتا، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ تنازعات بڑھتے ہیں، تنازعات ختم نہیں ہوتے بلکہ بڑھتے ہیں۔ تو یعنی قرآن و سنت کی روشنی میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اب قرآن پاک نے ایک کفر کا اطلاق کیا ہے ان کافرین پر کہ جن کے متعلق فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ ایسے کافر ہیں کہ وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ ایک یہ کافر ہیں، اور ایک وہ کافر ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ آمنا باللہ و بالیوم الآخر، اور قرآن کہتا ہے کہ وما ہم بمومنین، کہ یہ مومن نہیں ہیں۔ اب وہ پہلے والے جو ہیں وہ ایمان کا اقرار نہیں کرتے، نہ تصدیق کرتے ہیں نہ اقرار کرتے ہیں، تو ان کا حکم الگ ہے۔ اور یہ جو کہتے ہیں آمنا باللہ و بالیوم الآخر، یہ ایمان کا اقرار کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی نفی کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کفر کی قسمیں ہیں، کفر کی قسمیں ہیں۔ اب کفر کی جو سب سے سخت ترین قسم ہے وہ ہے مرتد ہونا، یعنی یہ کفر سے اوپر کا درجہ ہے، اور اس کو مرتد کافر کہتے ہیں، مرتد کافر۔ اور دوسرے نمبر پر جو قسم ہے وہ ہے زندیق کافر، اور ایک ہے مطلق کافر۔ مطلق کافر، مرتد کافر اور زندیق کافر۔ اب احکام المرتدین تمام فتاوی جات میں موجود ہیں، اور اس کے لیے الگ الگ کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں کہ مرتد کافر کون ہوتا ہے، زندیق کافر کون ہوتا ہے، اور عام کافر کون ہوتا ہے۔ اب یہ یاد رکھیں کہ عام کافر جب اسلام میں داخل ہونا چاہے تو اس کے مسلمان کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ اس کو کلمہ پڑھایا جائے گا، وہ ان لفظوں میں ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی ان لفظوں سے پڑھایا جائے، یا لا الہ الا اللہ ہو، محمد الرسول اللہ پڑھایا جائے۔ تو ان دونوں قسم کے کلمہ پڑھنے سے وہ مسلمان ہو جائے گا۔ یہ میرے پاس کتاب ہے، یعنی مراقی الفلاح کی شرح ہے، تحتاوی، حاشیہ تحتاوی، اور فقہ میں مشہور کتاب ہے۔ اس کے مقدمہ میں اور اس کے خطبہ اور مقدمہ میں یہ بات موجود ہے کہ لکھا ہوا ہے تنبیہ لا یشترط عندنا فی اسلام الکافر لفظ الشہادتین۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ کافر مسلمان ہونا چاہے تو اس کے لیے لفظ شہادتین بولنا لازم نہیں ہے، شرط نہیں ہے کہ وہ اشہادوں کے ساتھ اگر بولے گا تو پھر وہ مسلمان ہوگا، اگر اشہادوں کے ساتھ نہیں بولا تو پھر وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ ولا ترتیبہما لأنہم نصوا علی ان من انکر الثانیہ جل وعلا اسلامہ لا الہ الا اللہ۔ کہتے ہیں کہ اس میں بالکل صراحت ہے کہ اگر کافر جو ہے وہ اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے ثانی ہونے کا اور اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا اور الوہیت کا اگر انکار کرے تو اس کے لیے مسلمان کرنے کے لیے جو کلمہ ہے وہ صرف لا الہ الا اللہ ہے۔
ٹھیک ہے بالکل. اور دوسرا کافر وہ ہے کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے مگر وہ انکر الرسالۃ لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتا ہے. لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے مگر رسالت کا انکار کرتا ہے، تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کو صرف پڑھایا جائے محمد الرسول اللہ، کیونکہ لا الہ الا اللہ تو وہ پڑھتا ہے، اس نے انکار کیا محمد پاک کی رسالت کا، تو اس کو محمد الرسول اللہ پڑھوایا جائے. یدخل فی الاسلام بمحمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ اسلام میں داخل ہوگا کہ جب رسول پاک کی رسالت کا اقرار کرے گا. تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کفر کی قسمیں ہیں، اور ان قسموں میں جو قسم یعنی اگر وہ الوہیت کا انکار کرتی ہے تو اس کو اس طرح کلمہ پڑھایا جائے گا، رسالت کا انکار کرتے ہیں تو ان کو اس طرح کلمہ پڑھایا جائے گا. اگر ضروریات دین میں سے، ایمانیات میں سے کسی چیز کا انکار کرتے ہیں تو پھر وہ جس کا انکار کیا اس کا اقرار کروایا جائے گا، یہ ان کے لیے کلمہ ہوگا. مثلا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں قادیانی ہیں، تو وہ جو ہیں وہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، محمد الرسول اللہ بھی پڑھتے ہیں، مگر خاتم النبیین میں انہوں نے نبوت کے جاری رہنے کا عقیدہ بیان کیا ہے، جس وجہ سے علماء نے ان پر یہ یعنی اسلام سے نکل جانے کا اور کافر ہو جانے کا، مرتد ہو جانے کا اور زندیق ہو جانے کے یہ فتوے لگائے ہیں علماء نے اس دور میں. تو اب اگر اس مسلک اور اس طریقے پر رہنے والا، اس عقیدے پر رہنے والا جب مسلمان ہونا چاہے تو اس کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا کے مسلمان نہیں کرنا، اس کو جرگہ عام میں، مجمع عام میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر جو انکار کیا ہے اس انکار کی نفی کرتے ہوئے، ختم نبوت کا اثبات کرتے ہوئے بالقسم بالحلف اس سے حلف لیا جائے گا. اور جرگہ میں، ویسے نہیں کہ تنہائی میں جا کے اس سے یہ کہہ دینا اور اس سے پوچھ لینا بس یہ اس کا اسلام ہو جائے گا، نہیں. کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو یعنی بظاہر اقرار کر جاتے ہیں جیسا کہ ان کی کتابوں میں موجود ہے، مگر جرگہ عام میں جب وہ اس طرح اپنے انکار سے اقرار کرے گا ختم نبوت پاک کا، اور یہ کہے گا کہ جو لا نبی بعدی نہیں مانتا، ختم نبوت نہیں مانتا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، مرتد ہے، زندیق ہے، بے ایمان ہے، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور اس پر وہ پورا جرگہ بطور شاہد ہوگا اور پھر تحریر لکھی جائے گی، تو اس وقت وہ مسلمان ہوگا. اس کو اس طرح سمجھنا کہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس نے پڑھ دیا تو اس کو آپ مسلمان تسلیم نہیں کرتے. تو یہ کس دلیل سے آپ اس کو مسلمان تسلیم نہیں کرتے کہ اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دیا ہے؟ تو اب یہ حاشیہ تختاوی والے جو ہیں انہوں نے بالکل اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ جو کافر جس چیز کا منکر ہوگا اس کا اقرار کرایا جائے گا. اگر لا الہ الا اللہ کا منکر ہے تو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرایا جائے گا. اگر محمد الرسول اللہ کا منکر ہے تو پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرایا جائے گا. اور جو ختم نبوت کے منکر ہیں تو ان سے ختم نبوت کا اقرار کرایا جائے گا. یہ ان کے اسلام میں داخل ہونے کا طریقہ ہوگا. اب یہاں جو ہمارے ملک میں یہ مسئلہ ہے، یہ اس میں کوئی فرق نہیں کرتا. علماء اٹھ گئے ہیں، علماء چلے گئے ہیں، بہت کم علماء رہ گئے ہیں. اور جو اب یہ ایک فتویٰ جاری ہوا تھا وہ رائے گنج سے مولانا عبدالغفور الوری صاحب، اب کلمہ تو پڑھایا گیا ہے قادیانیوں کو، اور وہ اس کے انکار پر جو دلائل دے رہے ہیں کہ جس نے انکار کیا کہ ہم ان کو مسلمان نہیں مانتے، تو وہ دلائل جو ہیں وہ عام کافر کے دے رہے ہیں، اور عام کافر کا حکم جو ہے اس پر وہ بیان کر رہے ہیں. مجھے بڑا تعجب ہوا وہ فتویٰ دیکھ کر کے کہ آج تک ہمارے علماء کو بھی سمجھ نہیں آئی کہ عام کافر کیا ہوتا ہے، مرتد کافر کیا ہوتا ہے، زندیق کافر کیا ہوتا ہے، اور اس طرح یعنی ختم نبوت کا جو منکر ہے وہ کس قسم کا کافر ہوتا ہے. تو جب تک یہ تفریق اور یہ فرق ہم ثابت نہیں کریں گے اس وقت تک ہم ان کا حکم بیان نہیں کر سکتے. اب جتنے بھی یعنی قادیانی ہیں تو وہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں،
نماز بھی پڑھتے ہیں، مسجد کو مسجد کی شکل پہ بناتے ہیں، اور اسلام کی باقی جو شاعر ہیں ان کو بھی وہ تسلیم کرتے ہیں، صرف ان کے اندر یہ ہے کہ وہ ختم نبوت کے قائل نہیں ہیں، بلکہ اس طرح اس معنی میں کہ ختم نبوت کے بعد اور کوئی نبی نہیں آ سکتا، اس کے وہ منکر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اور بھی کوئی نبی آ سکتا ہے۔ تو اس پر علماء کرام نے فرمایا کہ خاتم النبیین چونکہ قرآنی نص ہے اور نص قطعی ہے، نص قطعی کا انکار کرنے والا یا اس میں اپنی مرضی سے تعویل کرنے والا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، اور وہ اس زمرے میں آ جاتا ہے کہ یعنی اس پر بھی ارتداد کا لفظ بولا جاتا ہے، اس پر زندیقیت کا لفظ بولا جاتا ہے، اور اس کی توبہ جو ہے وہ توبہ اس طرح نہیں ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے۔ اب دیکھو نا قرآن پاک میں نہیں آیا ہوا کہ لا تعتذروا بعد ایمانکم، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، یعنی جب ایمان کے بعد تم نے کفر کیا ہے تو اس میں کوئی عذر تمہارا قبول نہیں ہوگا۔ اور دوسرے مقام پر ہے ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم۔ اب یہ کون کافر ہیں کہ جن کے متعلق ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے؟ توبہ سے مراد کلمہ پڑھنا، ان کا کلمہ جو ہے وہ قبول نہیں کیا جا رہا۔ تو اب یہ سارا کو قرآنی نصوص ہیں، ان کو لے کر کے ہر نص کو اپنے اپنے محمل میں اپنے اپنے محل میں لے کر کے، تو جب تک یہ ہم فرق نہیں کریں گے اس وقت تک یہ حکم ہم نہیں بیان کر سکیں گے۔ اس لیے جو مرتد ہیں ان کا حکم الگ ہے، جو زندیق ہیں ان کا الگ ہے، جو عام کافر ہیں ان کا الگ ہے، اور جو کسی خاص ضروریات ایمان میں سے ضروریات دین میں سے کسی شے کے منکر ہیں تو ان کا حکم الگ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن علماء نے وہ عام کفر والا حکم لگایا ہے ان پر، وہ غلطی پر ہیں، اور جنہوں نے کہا ہے کہ ہم کلمہ پڑھنے کے بعد ان کو مسلمان نہیں مانتے تو انہوں نے صحیح کہا ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ان کے پڑھنے سے یعنی ان کا جو کفر ہے وہ کفر ختم نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے انکار کیا ہے ختم نبوت کا، اور ختم نبوت کے متعلق جب صحیح طور پر بطریق جرگہ جو کہ ایک اجماع کی شکل بن جاتی ہے، تو اس اجماعی شکل میں جب یہ اپنے انکار کو اقرار میں نہیں بدلیں گے اس وقت تک ان کا اسلام قبول نہیں کیا جا سکے گا۔ وما علیہ